ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخر کار نوشیروان کو اس بارے میں معلوم ہو ہی گیا کہ اس پر حملہ کروانے والا کوئی اور شخص نہیں بلکہ کشمالہ تھی۔ کہتا ہے نوشیروان جعفر سے کہ ایسا کبھی ہوا نہیں کہ میں نے تمہیں کوئی کام دیا ہو اور وہ تم نے کام نہ کیا ہو۔ تم نے اب تک مجھے اس انسان کا نام نہیں بتایا جس نے مجھ پر حملہ کروایا تھا۔ اس بات پر جعفر خاموش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے نوشیروان سے کہ سائیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں ٹکراؤ نہ ہو جائے۔ اس بات پر نوشیروان کو اور زیادہ پریشانی ہونے لگتی ہے کہ آخر کار ایسا کون ہے جس کی وجہ سے جعفر مجھے اس کا نام نہیں بتا رہا۔ نوشیروان کو یہ بات سننے کے بعد اور بھی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ جعفر پر بھڑک اٹھتا ہے۔ کہتا ہے کہ مجھے اس انسان کا نام بتاؤ۔ جعفر مجبور ہو جاتا ہے بتانے پر کہ وہ کوئی اور شخص نہیں بلکہ کشمالہ بی بی تھی۔ یہ بات جاننے کے بعد نوشیروان اس حد تک غصے میں آ جاتا ہے کہ وہ اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے۔ جاتا ہے اپنے کمرے میں اپنی پسٹل نکال کر سیدھا حویلی کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف کشمالہ جو کہ دعا کو نوشیروان کی زندگی سے نکالنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے، اسے کوئی اور چیز نہیں سوچتی، تو وہ یہ بات جاننے کے بعد اور سوچنے کے بعد کرتی ہے دعا کو فون۔ جب دعا کال ریسیو کرتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کشمالہ سے کہ وہ آخرکار کون ہے، تو کشمالہ کہتی ہے کہ تم وہی ہونا جس نے اس دن نوشیروان کو کال کی تھی۔ اس بات پر دعا کہتی ہے کہ آپ کو کیسے معلوم، تو اس بات پر کشمالہ دعا کو بدظن کرنے کے لیے کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ میں نوشیروان کی بیوی ہوں، مجھے کیسے کوئی بات معلوم نہیں ہوگی۔ یہ بات دعا جاننے کے بعد بہت زیادہ بے بس اور پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ عورت آخرکار کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس بات پر کشمالہ دعا کو یہ بھی کہتی ہے کہ تم صرف دل بہلانے کے لیے لائی گئی ہو، تم بیوی کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی، بیوی صرف میں ہوں۔ اگر تم خاندانی بیوی ہوتی یا بیوی ہونے کی حیثیت رکھتی تو ایک بات یاد رکھو کہ بابا سائیں اور اماں سائیں تمہارے نکاح میں شرکت ضرور کرتے، اور یہ تم بہت بخوبی جانتی ہو کہ تمہارے اور نوشیروان کے نکاح میں اماں سائیں اور بابا سائیں نے شرکت نہیں کی تھی۔ یہ بات سننے کے بعد دعا کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ آخرکار کیا کرے۔ وہ کس طرح سے نوشیروان سے پوچھے جا کر کہ اس نے آخرکار اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ یہ تمام تر باتیں معلوم ہونے سے پہلے جب دعا کہتی ہے نوشیروان سے کہ آپ میری زندگی میں آئے اور آپ نے مجھے زنیرہ کی دلدل سے باہر نکالا، میرے لیے تو یہ احسان ہی آپ کا کافی ہے، آپ کا احسان ساری زندگی اتارنے کے لیے۔ اس بات پر نوشیروان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے دعا سے کہ کبھی بھی اپنے دل میں میرے لیے بدگمانی مت لے کر آنا۔ لیکن وہیں پر دوسری طرف کشمالہ جو کہ دعا کو نوشیروان کے خلاف بدظن کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ معلوم ہونے کے بعد کہ نوشیروان پر حملہ کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ کشمالہ ہے، جب پہنچتا ہے حویلی نوشیروان تو اماں سائیں نوشیروان کو دیکھ کر پوچھتی ہے کہ آخرکار ایسا کیا ہوا کہ وہ اچانک یہاں پر آ گیا۔ لیکن نوشیروان اپنی اماں سائیں کو کوئی بات نہیں بتاتا اور سیدھا غصے میں اندر جاتا ہے۔ وہیں سے کشمالہ نیچے اترتی ہے اور نوشیروان کو دیکھتی ہے۔ نوشیروان کے غصے سے کشمالہ کو یہ تو اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ کچھ ایسا برا ہوا ہے کہ جس کی بنا پر نوشیروان آج یہاں پر آیا ہے اور کشمالہ کی اب خیر نہیں ہے۔ تو کیا کرے گا نوشیروان اب کشمالہ کے ساتھ؟ کیا اس سے طلاق دے دے گا یا پھر اس سے گولی سے اڑا دے گا؟ کیا ہوگا آگے مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل جان نثار۔